نوید کے لیے وہ گولی تھی، معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہیں جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید اور معظم شہید ہو گیا۔ اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہماری جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ ہمیں تب ہی پتہ چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی۔ پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے، سی ٹی ڈی جے آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر کدھر سے آئی ہیں۔ اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود سر، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو، اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار۔ اب آگے چلیں، اب بات بڑی سمپل رہ گئی ہے۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کون ہے وہ، میں صرف اب سوال چھوڑنے لگا ہوں سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ یہ جب یہ جو ہوا اس کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی۔ یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون سب کے لیے۔ تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا۔ جو زیادہ طاقتور ہے ان کا رول چلتا ہے، جنگل کا قانون ہے پاکستان میں۔ تو میرے آپ سوال ہیں، میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا ہوں، ویڈیو کس نے بنائی جس میں یہ بتایا چن چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی؟ وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے۔ دوسرا کہ جو میں پہلے کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں۔ ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے دو سوال ہیں۔ کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا۔ اور پھر سی ٹی ڈی، کس نے کہا تھا سی ٹی ڈی کو یہ ویڈیو بنانے کا، جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی؟ تو وہ کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے، کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے اگینسٹ بولتا ہے، اس اینکر کو پہنچائی گئی۔ وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے جے آئی ٹی کے اندر کہ جے آئی ٹی کے اندر سے، اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے۔ میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں۔ اس عدالت کے اندر ایک پولی گراف ٹیسٹ کیا ہے۔ پولی گراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے، تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں واضح سامنے آ گئیں. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا، اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا، اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے، تو وہ جو سارا کیس تھا، وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، تو اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا. مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں، اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک، کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے، اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی، اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا.